الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آئیے آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کلائی مبارک اور گردن مبارک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اس حوالے سے حضرت ابو یعلی اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہم اوسط میں اور ابن عساکر حضرت ابو یعلی اور طبرانی رضی اللہ تعالی عنہم اوسط میں اور ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب حضرات جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ نبوت علیہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوا. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امداد کا خواستگار ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایسے کرو کہ تم ایک شیشی لو جس کا منہ کھلا ہو، فراخ ہو، اور ایک پھر ٹہنی بھی کاٹ لو. پس وہ لے کر حاضر ہو گیا. اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کلائی مبارک پر پسینے کے قطرے نمودار تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پسینہ مبارک کے قطرے انگلی سے نچوڑ کر اس شیشی میں ٹپکا دیے جس سے وہ بھر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لے جاؤ، اپنی بیٹی کو جا کر دو اور اسے کہو کہ جس وقت اس نے خوشبو لگانی ہو تو اس لکڑی کو اس شیشی میں ڈال کر نکال لے، اور جو نمی اس کے ساتھ لگے اس سے اپنے آپ کو معطر کر لے. وہ پسینہ عزیزان گرامی قدر اس قدر خوشبودار تھا کہ جب بھی لگایا کرتی، وہ ملا کرتی خوشبو، تو تمام مدینہ کی فضا اس کی خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی تھی. لوگوں نے اس گھر کا نام بیت مطیبین رکھ دیا، یعنی خوشبو پیش ہے نا، خوشبو والوں کا گھر. بڑے امیر ہو گئے ماشاءاللہ. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابی برزہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جہاد میں تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عظیم فتح عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا، لشکر اسلام سے کچھ لوگ مفقود یعنی غائب تو نہیں. صحابہ نے کہ فلاں نظر نہیں آ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، انہیں تلاش کر کے لاؤ. جب وہ سب کو تلاش کر کے اکٹھا کر کے لے آئے کہ بتایا بھی فلاں آ گئے ہیں، فرمایا کوئی اور تو غائب نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سب کی لاشیں مل گئی ہیں، اب کوئی مفقود نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو جلیبیب کو نہیں دیکھ رہا، اس کو تلاش کرو. صحابہ اس کی تلاش میں نکلے. جہاں 7 کافروں کے لاشیں تھے وہاں قریب ہی جلیبیب کی لاش تھی جس نے پہلے ان 7 کو قتل کیا تھا، پھر اس کو کسی مشرک نے قتل کر دیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کی لاش کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اپنی کلائیوں سے اٹھا لیا اور فرمایا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک اپنے غلام کو اپنی کلائیوں پر اٹھائے رکھا جب تک کہ ان کی قبر نہ تیار ہو گئی. پھر جب قبر تیار ہو گئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے جان نثار مجاہد کو اپنے دستے پاک سے لاحد میں سلا دیا. سبحان اللہ.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک کے بارے میں امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، ابو جہل نے چند اشخاص سے کہا کہ میں محمد فدا ہو ابی و امی، استغفر اللہ، تمہارے سامنے آ کر اپنا منہ اور ماتھا زمین پر رگڑتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ابو جہل نے چند لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے آ کر اپنا منہ اور ماتھا زمین پر رگڑتے ہیں، استغفر اللہ۔ پوچھا، کہا، انہوں نے کہا ہاں۔ ابو جہل بولا، مجھے لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں ایسا کرتا دیکھ لوں گا تو میں اپنے قدموں سے ان کی گردن لتاڑ دوں گا، استغفر اللہ استغفر اللہ، ان کا منہ خاک میں ملا دوں گا، استغفر اللہ۔ ایک روز وہ آیا، کم بخت ابو جہل، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنے مذموم ارادہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس طرف آیا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب قریب پہنچا تو پیچھے منہ کر کے بھاگنا شروع کر دیا۔ لوگ اس کی اس حالت کو دیکھ کر از حد متعجب ہوئے، تعجب کیا، حیران ہوئے۔ اس سے پوچھا، ابو جہل تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میں قریب پہنچ گیا تو منہ پھیر کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ کیوں؟ اس نے کہا، میں نے جب قریب پہنچ کر آپ کی گردن پر وار کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا میرے اور آپ کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے۔ مجھے یقین ہو گیا اگر میں آگے بڑھ گیا تو اس آگ کی خندق میں گر پڑوں گا، اس لیے میں واپس بھاگا۔ جب بخت کو ایمان کی توفیق نہ ہوئی، اس کی بدبختی ہے۔ ایسے معجزات دیکھ کر اس کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے اور بندہ اپنا اختیار ہی غلط استعمال کرے، تعصب، ہٹ دھرمی، ضد، حسد میں جب اس قدر بڑھ جائے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے اس کائنات میں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو فرمایا، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو فرشتے اس کا جوڑ جوڑ الگ کر کے آگ کی گھاٹی میں پھینک دیتے۔ اسی وقت یہ آیت پھر نازل ہوئی، کلا ان الانسان لیطغی۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام، متبع، اطاعت کرنے والا اور آپ سے محبت کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔